آیا حسین نے رب کی تو سنا اور اس کے پیارے حبیب حضور سرور کائنات فخر موجودات زینت بزم کائنات حامی بے کساں جناب احمد مختار بے کسوں کے کس بے مددگاروں کے مددگار غریبوں کے حامی یتیموں کے والی محبوب کبریا حبیب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت عرض کرنے کے بعد نائب تھی واجب الاحترام قابل صد احترام عزت کے لائق جامع مسجد حاضہ کے امام و خطیب اور جتنی بھی عوام اہل سنت بیٹھی ہوئی ہے رب جلال کا کروڑ بار شکر ہے مالک لم یزل نے ہم سب کو امام حسین کی محفل کے لیے پسند فرمایا۔ بابا سے بلند رکھے نا سبحان اللہ۔ اچھا سبحان اللہ ایک ایسا لفظ ہے، میں کلوانے کا عادی نہیں ہوں، لیکن یہ لفظ ایسا ہے کہ فائدہ ہی فائدہ ہے۔ ایک مرتبہ کوئی کہتا ہے تو رب تعالیٰ اس کے نام کا جنت میں ایک درخت لگا دیتا ہے۔ سودا سستا ہے یا مہنگا؟ بولے ذرا بلند آواز سے۔ بھائی سستا جہاں سے سودا لگے تو جلدی خرید لینا چاہیے۔ ہم میں سے اکثر احباب ناراض اس بات پہ نہیں ہونا، دعوے ہم بڑے بڑے کرتے ہیں، تقریریں بھی ہم بڑی بڑی سنتے ہیں، چاہے وہ سر والی تقریر ہو چاہے وہ کوئی دوسری ہو، ہمیں سرور بڑا آتا ہے، لذت بڑی آتی ہے، لیکن خطیب کے جانے کے بعد جب پوچھا جائے حضرت صاحب سیکھا کیا ہے، کہتے ہیں مزہ تو بڑا آیا لیکن پتہ نہیں مفتی صاحب نے کہا کیا ہے۔ گھنٹوں کی تقریر ہو، پلے کچھ نہ پڑے، تقدیر نہ بدلے، انسان کا ذہن چینج نہ ہو تو اس گھنٹوں کی تقریر کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر دو لفظ ہو سینے پہ لگ جائیں، تقدیر بدل جائے، ہماری محفل کا حق ادا ہو جائے گا۔ کیا خیال ہے؟ جو سنیں گے انشاءاللہ عمل کریں گے۔ ہمارے سینے میں اللہ نے عشق اہل بیت، محبت اہل بیت، جی اللہ نے کوٹ کوٹ کے بری ہوئی ہے۔ ہم تو ایسے ہیں جس کی شان بیان کرتے ہیں اسی کے ہو جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اگر کیونکہ یہ سارا کمال نسبت کا ہے، یہ سارا کمال کس کا ہے؟ آپ ساتھ دیں گے نا میرے؟ آپ اتنے نہیں تھکے ہوں گے، میں نے ابھی 2 جگہ سے ہو کر آیا ہوں، میری شاید اس حوالے سے تھکاوٹ زیادہ ہو، تو اس لیے آپ نے میرا ساتھ دینا ہے۔ سارا کمال کس کا ہے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں جب تک بکینے تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا نے خرید کر انمول بنا دیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق جب تک حضور کی بارگاہ میں نہیں آئے تھے تو صدیق اکبر نہیں تھے، حضور سے نسبت ہوتی ہے تو صدیق اکبر بن جاتے ہیں۔ فاروق اعظم کو فاروق اعظم کوئی نہ کہتا تھا، جب حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں تو لوگ فاروق اعظم کہتے ہیں، اور عثمان غنی کو ذوالنورین کوئی نہیں کہتا تھا، جب حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں تو ذوالنورین بن جاتے ہیں۔ علی شیر خدا کوئی علی شیر خدا کوئی نہیں کہتا تھا، جب حضور سے نسبت ہو جاتی ہے تو شیر خدا بن جاتے ہیں۔ بلال وہ تھا جس کو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں چلتے زمین پہ ہیں، اللہ ان کے قدموں کی آج آسمان سے بھی بلند کر دیتا ہے۔
اس لیے کسی شاعر نے کہا اس لیے ہم کہتے ہیں جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا، آقا نے خرید کر انمول کر دیا۔ یہ تو جو باہر سے آئے تو مقام یہ ملا، جو حضور کے گھر والے ہیں اللہ نے ان کو کتنا مقام دیا ہوگا۔ ہم تو کہتے ہیں ہم قسمت والے ہیں، سنی تو ہر یہ کہتا ہے اگر حضور کا نالین پاک ہمارے سر پہ آ جائے، ہم کہتے ہیں ہم سے بڑا تاجور کوئی ہے ہی نہیں ہے، ہم سے بڑا کوئی کمال والا ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمیں نسبت حضور کے نالین سے ہو چکی ہے۔ ارے نسبت نالین سے ہو بندہ اعلیٰ بن جائے، نسبت خون سے ہو جائے تو پھر کتنا اعلیٰ۔ حدیبیہ کے مقام پر توجہ ہے نا سب کی؟ ایسے لوگ عاشق جب بیٹھے ہوں تو مزہ بڑا آتا ہے۔ اصل آپ سب عاشق ہیں، اللہ آپ کو آپ کے ذوق میں اور برکت عطا فرمائے۔ حدیبیہ کے مقام پر میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں کے پاس پانی موجود ہے، توجہ میری طرف، دائیں بائیں توجہ آپ نے نہیں رکھنی۔ حدیبیہ کے مقام پر پانی کی قلت ہو گئی، کسی کے پاس پانی موجود نہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام کے پاس ایک چھاگل تھا، ایک برتن تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس چھاگل میں داخل کیا، صحابہ کرام دوڑتے ہوئے آئے، پانی دیکھا تو دوڑتے ہوئے کہا یا رسول اللہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، پانی نہیں، ہم نے نماز پڑھنی ہے، ہمارے پاس پانی نہیں، ہم پیاس سے، اور ہمارے جانوروں کے پاس ہمیں پانی پلانے کے لیے کچھ نہیں، تو ہمارا کیا بنے گا؟ میرے آقا علیہ السلام کے پاس تھوڑا سا پانی تھا، صحابہ کرام نے دیکھا تو دوڑ پڑے، جب حضور کی بارگاہ میں آئے تو میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا نماز رب کی پڑھنی ہے، پانی بھی رب سے طلب کرو۔ ان کے صحابہ جانتے تھے ہم آتے ہیں حضور کی بارگاہ میں، اللہ ہماری مشکلوں کو حل فرما دیتا ہے، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی نہیں ہے، ہم پیاسے بھی ہیں، ہم نے وضو بھی کرنا ہے، نماز کی ادائیگی بھی کرنی ہے، یا رسول اللہ ہمارے پاس پانی موجود نہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس برتن میں اپنا ہاتھ رکھا، اگر شک کی وجہ سے رکھتے کہ شاید پانی نکلے گا یا نہیں تو یہ نبوت کے لائق نہیں تھا، پتہ یہ چلا میرے معبود کو یقین تھا ہاتھ رکھنا میرا کام ہے، چشمے جاری کر دینا میرے رب کا کام۔ میرے آقا علیہ السلام نے اپنا ہاتھ برتن میں رکھا، باہر نکالا تو کیا ہوا؟ پانچوں انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ آواز بلند رکھے نا سبحان اللہ۔ اچھا میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، مجھے بتائیں انسان کے جسم سے جو کچھ نکلتا ہے کیا کوئی اسے پیتا ہے؟ بولیں ذرا بلند آواز سے، کیا اس سے کوئی وضو کرتا ہے؟ اچھا میرے آقا علیہ السلام کے بدن مبارک سے پانی جب صحابہ اکرام، حضرت جابر اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جب پانی نکلا ہم نے جمع بھی کیا، ہم نے وضو بھی کیا، اور وضو کے بعد ہم نے پانی کو پیا بھی ہے۔ ظاہر کیا کیا؟ یہ وہ پانی ہے جو پاک بھی ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے۔ یہ کوئی عام پانی بلند آواز سے، کوئی عام پانی، یہ پانی وہ ہے جو پاک کرنے والا بھی ہے اور پاک بھی ہے۔ صحابہ اکرام گٹھا بھی کر رہے تھے، حضرت جابر فرماتے ہیں کسی نے مجھ سے سوال کیا تم اس وقت کتنے تھے، تو میں نے آگے سے کیا جواب دیا؟ یہ پوچھنے والے یہ کیوں پوچھ رہا ہے تو تم کتنے تھے؟ ارے یہ پوچھو وہ پانی کتنوں کے لیے کافی تھا؟ ہم تو تھے 1500،
ہم تو تھے، لیکن اگر 1,00,000 بھی ہوتا تو پانی پھر بھی کافی ہو جاتا، کیونکہ صحابہ حضور کی شان کو کبھی ناپ کے نہیں، تول کے نہیں، سینہ کھول کے مانتے ہیں۔ انہیں پتا تھا پوچھنے والا سوال کر رہا ہے پانی شاید کم نکلا ہو، کہا نہیں اتنا نکلا ہے، اگر 1,00,000 بھی صحابہ ہوتے پھر بھی پانی کافی۔ اچھا، حضور کے صحابہ نے پانی کو استعمال بھی کیا، پیا بھی ہے، پی کا ظاہر کیا یہ پاک ہے، اور پھر اس کے بعد وضو کیا۔ پاک ہونے کے ساتھ ساتھ پانی کے لیے ایک وصف ضروری ہے، پاک ہو لیکن اگر مستعمل ہے تو وضو نہیں ہوتا۔ میرے محبوب کے صحابہ نے اس سے وضو کر کے یہ بھی بتایا یہ پاک بھی ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے، طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے، اور ساتھ یہ بھی پیغام دیا ارے حضور کی انگلیوں سے جو پانی نکلا ہے وہ اتنا اعلیٰ ہے، نہ آب زمزم مقابلہ کر سکتا ہے، نہ آب کوثر مقابلہ کر سکتا ہے۔ ارے پتا چلا جو حضور کی انگلیوں سے جب پانی نکلے تو مقابلہ اس پانی کا نہیں ہے، جو حضور کے خون سے بنا ہو اس کا مقابلہ کہاں ہے۔ حضرت امام حسن حسین وہ ہیں جو میرے حضور کے خون سے ہیں، آواز اپنے اندر کہنا سبحان اللہ۔ امام حسن حسین وہ ہیں جو میرے حضور کے، یہودیوں نے جب یہ کہا کہ حضور کا تو ایک شہزادہ تھا دنیا سے چل بسا، اب تو آپ کی نسل نہیں چلے گی، اب کیا بنے گا؟ میرے آقا علیہ السلام نے کچھ رنجیدہ ہوئے اپنا سر جھکایا، کہا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں نسل ختم ہو جائے گی۔ رب نے قرآن کے اندر فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے پیارے بابو ہم آپ کو کثرت اولاد عطا فرما دیں گے۔ فخرالدین رازی کو پڑھ کر دیکھیں، کوثر کا ایک معنی بیان کیا کثرت اولاد، کیا بیان فرمایا؟ کثرت۔ مٹ گیا یزید، اس کا نام بھی مٹ گیا، اس کا نسب بھی مٹ گیا، اور حسین کا نسب قیامت تک نہ بیٹا ہے نہ بیٹے گا۔ کیا خیال ہے؟ میرے حضور کا نسب کبھی مٹ سکتا؟ اس لیے کہ رب نے فرما دیا ہم کثرت اولاد عطا فرمائیں گے۔ اور پھر حضور کی اولاد میں ہمیں کہیں نظر آتے ہیں غوث اعظم، آواز بلند رکھیں نا سبحان اللہ۔ ہمیں کیا نظر آتے ہیں کہیں پر غوث اعظم، کہیں ہماری نظر جاتی ہے تو انڈیا کی سرزمین پر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نظر آتے ہیں، کہیں پر ہمیں علی نظر جاتی ہے، لاہور کی سرزمین پہ ہمیں داتا علی جمیری نظر آتے ہیں، کہیں پہ ہماری نظر جاتی ہے گولڈے کے تاجدار پہ پیر میر علی شاہ صاحب پہ، جدھر جاتے ہیں نظر دوڑاتے ہیں سیدوں کا فیضان ہر طرف نظر آتا ہے۔ اور یہ کمال ہے، توجہ فرمانا، یہ کیا ہے؟ ہر نبی کی اولاد اللہ نے اس کے صلب میں رکھی، میرے محبوب کی اولاد اللہ نے بیٹی کو عطا فرمائی یا حضرت علی کے صلب میں عطا فرمائی؟ علی ہر ایک کی اولاد اللہ نے اس کے صلب میں رکھی ہے، لیکن میری اولاد علی تیرے صلب سے رکھی ہے، جو فاطمہ کا بیٹا ہوگا، جو علی کا بیٹا ہوگا، وہ مجھ محمد کا بیٹا ہوگا۔ اور سیدہ کائنات فاطمہ تو ذرا جب جوان ہونے لگی تو بڑے بڑے مقام سے آپ کے لیے نکاح کا پیغام آنے لگا۔ میرے محبوب علیہ السلام سب کو کیا کر دیتے؟ کہتے میں انتظار کر رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں؟ میرا رب مجھے کیا حکم دیتا ہے کہ میں نے سیدہ کا نکاح کہاں کرنا ہے۔ جس وقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا علی شیر خدا کے کان میں یہ بات کہی، کہا کہ حضور کا ارادہ لگ رہا ہے آپ کی طرف، کیونکہ وہ جانتے تھے دلوں کے راز جاننے والے، کا ارادہ لگ رہا ہے آپ کی طرف، تو آپ ذرا پیغام بھیجیں۔ تو جو ہے نا سب کی، آپ پیغام بھیجیں۔ حضرت سلمہ فرماتی ہیں، میں حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف فرما تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے، دروازہ بند تھا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا
فرمایا سلمہ ابھی کوئی شخص آئے گا، دروازے پہ کھڑا ہوگا، دستک دے گا، تم اس کو اندر بلا لینا، اور ساتھ وضاحت بھی فرما دی، فرمایا وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ آئے گا جو اللہ سے بھی پیار کرتا ہے، اللہ کے نبی سے بھی پیار کرتا ہے، اور اللہ کے نبی اس سے پیار کرتے ہیں۔ وہ آئے گا، کہا کہ وہ میرا بھائی ہے۔ وہ کون ہے؟ میرا بھائی علی ہے، وہ آئے گا۔ حضرت ام سلمہ فرماتی میں خوش ہو گئی کہ علی المرتضیٰ آنے والے ہیں، اس نے میں دروازے پہ دستک ہوتی ہے۔ پنجتن پاک کتاب ہے بڑے حوالوں کے ساتھ، اور علامہ حسمی نے اس کو نقل کیا، اور اس علاوہ ابن ساکر نے اس کو نقل فرمایا جس وقت دروازے پہ دستک ہوئی، حضرت ام سلمہ فرماتی میں کود پڑی، اور میں وہاں سے جا کر دروازے کو کھولا تو دیکھا کہ دروازے پہ مولا کائنات علی المرتضیٰ موجود تھے۔ کون موجود تھے؟ مولا کائنات علی بلند آواز سے بولے، کون تھے؟ مولا کائنات موجود تھے۔ جب اندر آئے تو حضور کی بارگاہ میں اسی طرح بیٹھ گئے، نہ کوئی کچھ بات کرنا چاہتے تھے، لیکن بات کی نہیں ہے، آپ نے کچھ اظہار نہیں کیا، حیا کے پیکر بنے رہے، حضور کی بارگاہ میں بیٹھے رہے۔ فرمایا جب آ کر بیٹھ گئے تو میرے آقا علیہ السلام نے پوچھا، علی کیا کہنا چاہتے ہو؟ ذرا زبان سے اظہار کرو، جو کہو گے آج پورا کر دیا جائے گا۔ اس میں مولا کائنات علی المرتضیٰ نے اپنی زبان سے اظہار کیا، یا رسول اللہ میں سیدہ کائنات فاطمہ زہرا کے نکاح کے لیے پیغام لے کر آیا ہوں۔ میرے آقا حضرت سلمہ فرماتی ہے خدا کی قسم میں نے حضور کی پیشانی کو دیکھا، پیشانی چمک گئی، چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، آپ فرمانے لگے، فرمایا علی کیا تیرے پاس کوئی مہر کے لیے ہے؟ کہا یا رسول اللہ میرے پاس گھوڑا بھی ہے، تلوار بھی ہے اور سرہ بھی ہے، تو آپ حکم فرمائیں۔ کہا گھوڑا بھی تیری ضرورت ہے، تلوار بھی تیری ضرورت ہے، لیکن پہلوان اور بہادر کو زرہ کی حاجت نہیں ہے، جاؤ زرہ فروخت کرو اور مار کا اہتمام کرو۔ اللہ کی عزت کی قسم میں نے تیرا نکاح فاطمہ کے ساتھ نہیں کیا، بلکہ رب نے عرش پہ فاطمہ کے ساتھ نکاح کر دیا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے توجہ فرمانا، میرے محبوب علیہ السلام نے جب یہ اعلان فرمایا، پھر مسجد میں تشریف لائے، اور مسجد میں تشریف لانے کے بعد اللہ کے پیارے محبوب نے صحابہ کے درمیان کھڑے ہو کر، کیونکہ پیغام آ رہے تھے، آپ نے کھڑے ہو کر کیا فرمایا؟ فرمایا خدا کی قسم میں نے فاطمہ کا نکاح علی سے نہیں کیا، بلکہ میرے رب نے فاطمہ کا نکاح عرش پہ کیا ہے، میں محمد عربی نے فرش پہ بھی کر دیا۔ اور جب عقد نکاح کیا، کون؟ فاطمہ زہرا۔ بابا سے بلند رکھے نا سبحان اللہ۔ کون؟ سیدہ کائنات۔ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں فدا کابی و امی یا فاطمہ، اے فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ ساری کائنات پکارتی ہے یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، لیکن سیدہ کائنات فاطمہ زہرا کی شان کتنی اعلیٰ ہے، اللہ کے نبی یہ فرماتے ہیں فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے۔ وہ سیدہ کائنات جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آتی تو میرے آقا علیہ السلام آپ کے لیے کھڑے ہو جاتے، اپنی نشست پہ بٹھاتے، آپ کی پیشانی کو بوسہ دیتے۔ وہ سیدہ کائنات فاطمہ زہرا جو روٹی پکاتی ہیں تو اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہی ہوتی ہے، حضرت امام حسن فرماتے ہیں میں نے اپنی والدہ کو کبھی اس حال میں نہیں دیکھا، یا قرآن کی تلاوت کر رہی ہوتی تھی یا اللہ کا ذکر کر رہی ہوتی تھی۔ اس فاطمہ زہرا نے سین پال کر سارے زمانے کو دیا۔ سیدہ کائنات نے تربیت کی، قرآن پڑھایا، سجدوں کی لذت سکھائی۔ حسین نے بھی کربلا کے میدان میں پھر کمال کیا کہ میں نے کمال کس وجہ سے؟ میں نے قرآن کی سیام سے نہیں پڑھا، میں نے سیدہ کائنات سے پڑھا ہے، نبی کی شہزادی سے پڑھا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ سر قلم ہو جاتا ہے، پھر بھی قرآن کی تلاوت نیزے پہ جاری ہو جاتی ہے۔ شاہ سوارے کربلا کی شاہ سواری کو سلام، نیزے پہ قرآن پڑھنے والے قاری کو سلام۔ اور پھر وہ مولا کائنات۔ اور ایک بات اور بھی ذہن میں رکھ لیں،
عورت 4 طریقوں سے پہچانی جاتی ہے. کتنے طریقوں سے؟ بلند آواز سے بولے کتنے طریقوں سے؟ جب تک باپ کے گھر میں ہے، جب تک لوگ کہتے ہیں فلاں کی بیٹی ہے. کس کی بیٹی ہے؟ ایسا ہی ہے نا، کہتے ہیں فلاں کی. اور جب بیٹی کو رخصت باپ کر دیتا ہے تو کہتے ہیں فلاں کی زوجہ ہے. ایسی بات ہے یا نہیں؟ کس کے نام سے جانتے ہیں؟ شور کے نام سے. اور جب شور بھی نہ ہو تو کہتے ہیں فلاں کی ماں ہے. ماں کو بیٹے کے نام سے پہچانا جاتا ہے. اور جب بیٹا بھی نہ ہو تو عورت اپنے اوصاف سے پہچانی جاتی ہے. فلاں خاتون ہے، اتنی اعلیٰ کردار والی ہے. ارے کمال ہے، جب ہم سیدۃ النساء کو دیکھتے ہیں، خاتون جنت کو دیکھتے ہیں، باپ نظر آتا ہے سید الانبیاء، شور نظر آتا ہے سید الاولیاء، بیٹا نظر آتا ہے سید الشہداء، اور ہم سیدہ کائنات کو دیکھتے ہیں تو نظر آتی ہے سیدۃ النساء. ہر وصف اعلیٰ ہے. اور پھر اتنے اعلیٰ وصف والی خاتون اور اتنے اعلیٰ وصف والا شور جب ملے تو پھر بیٹا پیدا ہوتا ہے حسین جیسا. بیٹا کون سا پیدا ہوتا ہے؟ آج ہمیں یہ گلہ ہوتا ہے، یہ شکوہ ہوتا ہے، بیٹا نیک نہیں بن رہا. ماں ٹی وی کے سامنے بیٹی ہے، بیٹا نفس میں موجود ہے، ماں گانے سیکھ رہی ہے، سکھا رہی ہے، کہتے ہیں بیٹا نیک ہو جائے. حضور غوث اعظم جب دنیا میں تشریف لائے تو 18 پارے حفظ تھے. کتنے پارے؟ 18 پارے حفظ تھے. کہا بیٹا قرآن کہاں سیکھا؟ ماں اٹھ کر صبح کے وقت تلاوت کرتی تھی، میں ماں کے قرآن کو سن کر حفظ کر دیا. تو پھر بیٹا ایسا ہوتا ہے نا. تو مولا کائنات علی المرتضیٰ کی ذات اتنی اعلیٰ، اور ادھر سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کی ذات اتنی اعلیٰ. اور جب دونوں ملتے ہیں تو رب تعالیٰ حسن و حسین جیسے لال عطا فرما دیتا. حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں میں نے رات کے وقت سوئی تھی، میں نے خواب دیکھا. تو جو ہے نا سب کی، میں نے کیا دیکھا؟ ایک خواب دیکھا. خواب کیا دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا جسم کا حصہ کٹ گیا اور میری گود میں آ گیا. میں اس بات پہ بڑی پریشان ہوئی. جب میں بیدار ہوئی تو میں حضور کی بارگاہ میں آ گئی. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج عجیب سی خواب دیکھی ہے. کہا کیا خواب دیکھی؟ کہا خواب میں نے یہ دیکھا کہ آپ کے جسم کا حصہ کٹ گیا، میری گود میں آ گیا، میں اس وجہ سے پریشان ہو گئی. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میری چاچی پریشان ہونے کی حاجت نہیں ہے، اللہ میرے بیٹی کے ہاں بیٹا دے گا جو سب سے پہلے تیری گود میں آئے گا. تمہیں فرماتی ہے وہ بیٹا کون تھا؟ حضرت امام حسین کی ذات تھی جو پیدا ہوئی، سب سے پہلے میری گود میں آئی. گویا پتہ یہ چلا حضرت امام حسین کی ذات وہ ہے جو حضور کے جسم کا حصہ ہے، حضور کے جسم کا ٹکڑا ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے یہ فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. کون امام علی وقار؟ حضرت امام حسین کی ذات. اللہ اکبر، جن کی تربیت میرے آقا خود فرماتے ہیں. بابا زبلندر کے سبحان اللہ. جن کی تربیت میرے آقا خود فرماتے ہیں. جب پیدا ہوتے ہیں تو اذان کان میں خود دیتے ہیں. جب پیدا ہوتے ہیں اللہ کے نبی نام خود رکھتے ہیں. ایک کا نام حسن رکھتے ہیں، دوسرے کا نام حسین رکھتے ہیں، تیسرے کا نام محسن رکھتے ہیں. اور پھر اعلان کیا فرماتے ہیں؟ اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت کر، اور قیامت تک جو محبت کرنے والا ہے ان سے بھی محبت کرو. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ایک دفعہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہے ایک مقام پر صحابہ کرام کا مجمع تشریف فرما تھا. میرے محبوب علیہ السلام کھڑے ہوئے اور آپ نے ایک بات کہی. وہ بات کیا تھی؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا
اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں ایسے شخص کے بارے میں، ایسوں کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جو نانا اور نانی کے اعتبار سے ساری کائنات سے بہتر ہیں، میں جو ماں اور باپ کے لحاظ سے سب سے بہتر ہیں، اور جو ماموں اور خالہ کے لحاظ سے سب سے بہتر ہیں، اور جو اپنے چاچا اور پھوپھی کے لحاظ سے سب سے بہتر ہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے صاحب نے خود ہی فرمایا کہ وہ حسن اور حسین ہیں۔ وہ کون ہیں؟ حسن اور حسین ہیں۔ ساتھ ہی وضاحت فرما دی، فرمایا کہ جن کا نانا مصطفیٰ ہے، جن کی نانی خدیجۃ الکبریٰ ہے، جن کا باپ علی المرتضیٰ ہے، جن کی ماں فاطمۃ الزہرا ہے، جن کے ماموں قاسم ہیں، اور جن کی خالہ حضور کی شہزادیاں ہیں، اور جن کے ماموں حضرت جعفر ہیں، فرمایا کہ ان کی شان، ان کا مقام اتنا اعلیٰ ہے، یہ سارے جنت میں ہوں گے، میں بھی جنت میں ہوں گا، اور ان کی نانی بھی جنت میں ہوں گی، ان کے بابا بھی جنت میں ہوں گے، اور محبت کرنے والے بھی جنت میں ہوں گے۔ ایک مقام پہ اللہ کے نبی اللہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی محبت کرنے والے۔ اللہ اکبر۔ مدائن جب فتح ہوا، کون سا علاقہ؟ مدائن جب فتح ہوا، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ غلام حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال سامنے مسجد میں ایک چادر کے اوپر رکھا کہ آؤ سب اپنا حصہ لو۔ حضرت امام حسن کھڑے ہوئے، آپ نے 1000 درہم ان کو دیا۔ حضرت امام حسین کھڑے ہوئے، آپ نے 1000 درہم ان کو دیا۔ اور پھر تیسرے نمبر پہ حضرت عبداللہ بن عمر کھڑے ہوئے، آپ نے 500 درہم انہیں عطا کیے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر بول پڑے کہ ابا حضور میں امیر المومنین کا بیٹا ہوں۔ میں کن کا بیٹا ہوں؟ امیر المومنین کا بیٹا ہوں، اور آپ نے میرا حصہ آدھا رکھا، اگر اضافی نہیں دینا تھا تو کم سے کم مجھے برابر تو دیتے نا۔ حسن و حسین اس وقت بھی کم عمری میں تھے جب میں تلوار لے کر جہاد میں جاتا تھا، لہٰذا میں نے تلوار سے جہاد بھی کیا ہے، جنگوں میں شریک بھی ہوا ہوں، لیکن مجھے آپ نے آدھا حصہ دیا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اس غلام نے کیا جملہ بولا؟ کہا کہ ایسا کر، جانا پھر ان کے نانی جیسی، ان کے نانا اور نانی جیسی نانی اور نانا لے کے آ، ان کے باپ اور ماں جیسی تو باپ اور ماں لے کے آ، ان کے ماموں جیسا ماموں لے کے آ۔ خدا کی عزت کی قسم تو ان کے نانا اور نانی جیسا کبھی نانا اور نانی لا ہی نہیں سکتا، کیونکہ ان کا نانا اللہ کا نبی ہے، اور ان کی نانی خدیجۃ الکبریٰ ہے، اور ان کا باپ علی المرتضیٰ ہے، اور ان کی والدہ سیدۃ الانام فاطمہ الزہرا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے ادب کیا، احترام کیا، اور زمانے کو کیا پیغام دیا کہ اہل بیت کا احترام کرنا ہے تو اس انداز سے کریں جو صحابہ کرام نے کیا ہے۔ آواز سے بلند بولیں، کس نے کیا ہے؟ صحابہ اپنی ہر چیز سے زیادہ محبوب۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں مجھے اپنے خاندان سے زیادہ عزیز میرے حضور کا خاندان ہے۔ آقا کا خاندان مجھے اپنے خاندان سے زیادہ عزیز ہے، زیادہ پیارا ہے، اور فرمایا کہ انہیں ترجیح بھی دیتے تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر معاملے میں ترجیح دیتے تھے۔ ارے کمال ہے، پھر آج کے دور کے اندر ہم آپس میں عجیب سی باتیں کر کے آپس میں دوریاں پیدا کرتے ہیں، کسی صورت میں دوریاں تھی نہیں۔ صحابہ کرام اہل بیت کو دل و جان سے محبت کرتے تھے، اور حضرت امام حسین آپ کی ذات وہ والا ذات ہے جن کی تربیت اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود فرمائی۔ آپ تھک تو نہیں گئے؟ بلند آواز سے بولیں، تھک تو نہیں گئے؟ حضرت امام حسین کی ذات وہ ہے جن کی تربیت میرے آقا نے خود فرمائی۔ کیسے فرمائی؟ کبھی سجدے کی حالت میں اپنی پشت پہ سوار کر کے، نماز کی حالت میں سجدہ لمبا کر دیا،
اس وجہ سے کہ حسین میری پشت پہ ہے. کبھی اپنے کندھوں پہ اٹھا کے، مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دیکھا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امام حسن کو ایک کندھے پہ اٹھایا ہوا ہے، دوسرے کندھے پہ حضرت امام حسین کو اٹھایا ہوا ہے، دونوں شہزادوں کو لے کر جا رہے ہیں. حضرت سیدنا عمر فاروق ملے تو کہا نعم المرکب، کتنی اعلیٰ سواری ہے، کتنی عمدہ سواری ہے، کتنی شان والی سواری ہے کہ جس کے اوپر حسن و حسین بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی حضور کی تعریف فرمائی. میرے آخر اسلام بول پڑے، کہا عمر یہ کہہ رہا ہے نعم المرکب، سواری عمدہ ہے، تو یہ بھی کہہ دینا نعم الفارسان، اللہ نے سواروں کو بھی عمدہ بنا دیا. جس طرح سواری عمدہ ہے اس طرح سوار بھی کیا ہے. مسجد نبی میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دے رہے ہیں، توجہ ہے نا سب کی؟ کیا دے رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں. اور یہ بات ذہن میں رکھنا، جب میرے آقا کلام فرماتے ہیں یا تو اپنا کلام رب حدیث بناتا ہے، تو یا تو رب کا کلام ہوتا ہے رب قرآن بنا دیتا ہے. میرے محبوب کی زبان سے یا اللہ کا کلام جاری ہوتا ہے یا محبوب کا، اور محبوب کا کلام جاری ہو تو رب کیا بناتا ہے، اور اللہ کا کلام جاری ہو تو رب فرماتا ہے یہ قرآن ہے. یہ کیا ہے؟ اگر مطلوب ہو یعنی تلاوت والا ہو. توجہ میری طرف رکھنا، محبوب علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں، اتنے میں حضرت امام حسن و حسین دونوں دروازوں سے داخل ہوئے. اللہ اکبر، دونوں شہزادے داخل ہوئے. میرے محبوب علیہ السلام نے دیکھا تو دونوں شہزادے کبھی گر رہے ہیں پھر اٹھ جاتے ہیں. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو برداشت نہ ہوا، آپ نے کلام چھوڑ دیا اور آپ ممبر سے نیچے اتر آئے. حضرت امام حسن حسین کو اٹھایا اور اپنے پاس بٹھا کے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ لوگو، اللہ نے سچ فرمایا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال اور اولاد آزمائش ہے. میں نے شہزادوں کو دیکھا کبھی اٹھ رہے تھے کبھی گر رہے تھے، مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں نے اپنا کلام چھوڑا، اپنا خطبہ چھوڑا، میں نے شہزادوں کو اٹھا لیا. اب سن لو، ان شہزادوں سے میں محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو، اور جو ان کے ساتھ محبت کرتا ہے اللہ ان سے بھی محبت کراتا ہے. اس انداز سے تربیت فرمائی. کائنات کے اندر کوئی ایسے شہزادے ہیں جن کی اس انداز سے تربیت فرمائی ہو؟ تو پھر حق ادا کرنا تھا نا امام حسین نے. کربلا کے میدان کے اندر ماں فاطمہ کے سجدوں کی لاج رکھنی تھی نا. نانا نے جو کندھے پہ اٹھا کے امام حسن اور حسین کو جگہ جگہ پہ لے کے جاتے تھے، بار بار چومتے تھے، تو حق تو ادا کرنا تھا نا. آج حجر اسود کو میرے آقا نے ایک مرتبہ چوما ہے اور چوما پھر چھوڑ دیا. اب قیامت تک جو چومنے والا ہے اس کے لیے وہ شفاعت کرے گا. ارے بتاؤ تو صحیح نا، حجر اسود کو بوسہ دیا تو مقام یہ مل گیا جس حسین کو بار بار چوما، اللہ نے اس کو کتنا مقام. وہ حضرت امام حسین جن کی تربیت میرے آقا خود فرماتے ہیں، جن کی تربیت میرے آقا کبھی کشتی کروا کے، کبھی ابن عساکر نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور البدایہ و نہایہ کے اندر ابن کثیر نے بھی نقل کیا ہے. میرے محبوب علیہ السلام دونوں شہزادوں کی آپس میں کشتی کروانے لگے. سیدہ کائنات فاطمہ زہرا موجود تھی. میرے آقا علیہ السلام نے جب کشتی کروائی تو آپ نے فرمایا بلے حسن، شاباش حسن. جب بچوں کو ہم اس طرح کھلاتے ہیں انداز کیا ہوگا؟ ذرا توجہ تو کرے نا. وہ محبت پر انداز کیسا تھا جس پر حضرت امام حسن حسین کو میرے آقا تربیت دے رہے تھے اور اس انداز سے پال رہے تھے. میدان کربلا کے لیے حسین کو تیار کر رہے تھے. فرمایا جب کشتی کروا رہے تھے تو میرے محبوب علیہ السلام بار بار کہہ رہے تھے بلے حسن. کیا کہہ رہے تھے؟ بلے حسن، شاباش حسن. سیدہ کائنات بول پڑی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر بلے حسن کہنا ہے، بڑے شہزادے کو داد دینی ہے تو چھوٹے کو بھی دینا، بلے حسین بھی کہہ دینا. یا رسول اللہ جس طرح بلے حسن کہہ رہے ہیں اس طرح بلے حسین کہہ دیں. میرے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فاطمہ میں بلے حسن کہہ رہا ہوں، جبریل بلے حسین کہہ رہا ہے. یہ وہ شہزادے
فرماتے ہیں کہ جن کی کشتی کو دیکھنے کے لیے اللہ نے آسمان سے جبریل کو بھیج دیا ہے، میں بلے حسن کہہ رہا ہوں اور حضرت جبریل بلے حسین کہہ رہے ہیں۔ ارے بہت قابل غور بات ہے کہ یہ وہ شہزادے تھے کہ جن کی کشتی کو دیکھنے کے لیے اللہ عرش سے حضرت جبریل کو بھیج دیتا تھا۔ تو پھر بتائیں نا، کربلا کے میدان میں جب جانے لگے امام علی وقار حضرت امام حسین، یہ خبر تو وہ تھی جو بچپن میں ہی مشہور ہو گئی تھی۔ کب مشہور ہو گئی تھی؟ بچپن میں ہی مشہور ہو گئی تھی۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں حضور علیہ السلام تشریف فرما ہیں، حضرت امام حسین کے ساتھ کھیل رہے تھے، کبھی اپنے پیٹ پہ چڑھا رہے تھے، کبھی سینے پہ لے آتے تھے، کبھی ان کی پیشانی کو چومتے تھے، کبھی ہونٹوں کو چومتے تھے۔ اس انداز سے میرے محبوب علیہ السلام پیار کر رہے تھے۔ اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام آئے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہے کچھ ہی لمحات کے بعد جب میں تھوڑی سی باہر نکلی تو کچھ لمحات کے بعد میں پھر داخل ہوئی تو میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ کیا جاری ہیں؟ آپ رو رہے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام کی جس حالت کو دیکھا تو حضرت ام سلمہ نے پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ ہے؟ آپ ابھی خوشحال بیٹھے تھے، ابھی آپ کے چہرے پہ خوشی کے اثرات تھے اور ابھی آپ رونے لگے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ابھی میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے تھے اور آ کر یہ خبر دی ہے آپ جس شہزادے سے پیار کر رہے ہیں کربلا کے میدان کے اندر اس کو شہید کر دیا جائے گا اور اس حال میں شہید کیا جائے گا۔ پھر میں نے حضرت جبریل علیہ السلام سے کہا کہ وہاں کی مٹی مجھے لا کر دے۔ حضرت جبریل علیہ السلام وہاں کی مٹی لے کر آئے، کہا کہ ام سلمہ اس مٹی کو سنبھال کے رکھنا، جب کربلا کے میدان کے اندر میرا یہ شہزادہ شہید ہو جائے گا تو تم دیکھنا یہ مٹی اس وقت خون بن جائے گی۔ کیا بن جائے گی؟ پھر وہ وقت آیا جب حضرت ام سلمہ رونے لگی۔ حضرت عبداللہ بن عباس آئے تو کہا کہ کیا ہوا؟ کہا میں نے عجیب سا خواب دیکھا ہے۔ کہا کیا خواب دیکھا؟ کہا کہ ابھی حضور علیہ السلام تشریف لائے تھے اور میں نے یہ دیکھا حضور کے چہرے مبارک پہ مٹی تھی اور آپ کے جسم مبارک پہ مٹی تھی اور آپ کے آنکھ میں خون کی شیشی تھی۔ میں نے پوچھا اللہ کے نبی آپ کہاں سے آئے ہیں؟ کہا کربلا کے میدان سے ہو کر آیا ہوں، حسین کا خون لے کر آیا ہوں، میرے شہزادے کو کربلا کے میدان کے اندر شہید کر دیا گیا۔ جب آپ نے یہ خواب حضرت عبداللہ بن عباس کو بیان کی تو آپ فرماتے ہیں میں نے بھی یہ خواب دیکھا ہے، اس لیے آپ کے پاس آیا۔ پھر وہ مٹی والی روایت آپ کے سامنے آئی، آپ نے وہ مٹی سنبھال کے رکھی تھی۔ فرماتے جب میں نے وہ مٹی کو اٹھا کر دیکھا تو حقیقتاً وہ مٹی خون بن چکی تھی۔ میرے بھائیو آپ تصور کریں نا ذرا، آپ نے پیش نظر یہ سارے مارکے کو اپنے سامنے لائے نا، پھر آنکھیں کھلیں گی کہ امتحان کس چیز کا نام ہے۔ رب نے قرآن کے اندر فرمایا نا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے مدد چاہو۔ کس کے ذریعے؟ بلند آواز سے بولیں، صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے کیا چاہو؟ مدد چاہو۔ لیکن ساتھ ہی رب نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ نمازی کے ساتھ نہیں، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کیونکہ رب جانتا تھا نماز تو یزید کی فوج میں بھی پڑھنے والے موجود ہیں، وہاں بھی نمازی ہوں گے، وہاں بھی اذان ہوگی، وہاں پہ بھی سجدہ ہوگا، وہاں پہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے موجود ہوں گے، لیکن فرمایا نمازیں دونوں طرف ہیں، دیکھو صبر کس طرف ہے، تو صبر یزید کی طرف نہیں تھا، صبر حسین کی طرف تھا۔ اور اللہ کس کے ساتھ ہے؟ بلند آواز سے بولے اللہ کس کے ساتھ ہے؟ اور اللہ چند چیزوں سے آزمائے گا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَۃٌ۔ اللہ فرماتا ہے میں آزماؤں گا چند چیزوں کے ذریعے، کبھی مال کے اندر کمی کر کے، کبھی اولاد کے اندر کمی کر کے، کبھی پھلوں کے اندر کمی کر کے، میں آزمائش لوں گا، میں امتحان لوں گا، جان لے کر بھی امتحان لوں گا، کبھی مالوں کے اندر کمی کر کے تمہارے اوپر آزمائش ڈال
کیا کہتے ہیں؟ ہر لمحے یہی کہتے ہیں ان للہ و انا الیہ راجعون، یہ نعرہ لگاتے ہیں۔ تو رب فرماتا ہے پھر سن لو، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اللہ کی رحمت بھی ان پہ نازل ہوتی ہے، اللہ کا درود بھی ان پہ نازل ہوتا ہے۔ جو ان آزمائشوں سے گزرتا ہے، اور کربلا کے میدان کا نقشہ کھینچ لیں، اس آیت کو سامنے رکھ لیں، یہ آیت کی تفسیر حضرت امام حسین کربلا کے میدان میں پیش کر رہے تھے۔ آج کسی کے گھر سے ایک جنازہ بھی اٹھ جائے تو کمر ٹوٹ جاتی ہے، سوالہ دینے والے 10 ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی بندہ سمجھ نہیں سکتا، کہتا ہے کہ ہماری تو کمر ٹوٹ گئی، جوان بیٹا چلا گیا۔ ذرا تصور کریں نا، امام حسین نے 71 لاشوں کو اٹھایا ہوگا، علی اصغر کی معصومی سامنے ہوگی، علی اکبر کی جوانی سامنے ہوگی، آن محمد کا جنازہ سامنے ہوگا، پھر بھی یہ کہہ رہے ہیں مالک جس طرح تیری رضا ہے اس طرح حسین کی رضا ہے۔ کیسا وہ حسین ہے؟ ایک جنازہ اٹھ جائے تو کمر ٹوٹ جاتی ہے، حسین کے سامنے جوان لاشیں بھی موجود ہیں، پھر بھی یہ کہہ رہے ہیں مالک جس طرح تیری رضا ہے اس طرح حسین کی رضا ہے۔ اور جب امام علی وقار آگے میدان کے اندر نکلتے ہیں تو کوئی بندہ یہ نہیں سمجھ رہا یہ 3 دن سے پیاسے ہیں، یہ 3 دن سے بھوکے ہیں، ان کے سامنے لاشیں ہیں، بلکہ جب وہ شہر نکلتا ہے تو یزیدی فوج کو پلٹ ڈالتا ہے، پکا دیتا ہے۔ پھر شمر نے آواز دی اس کی رگوں کے اندر علی کا خون ہے، تہاں سامنے نہ جاؤ، سب مل کر حملہ کرو ورنہ یہ سب لشکر ختم ہو جائے گا۔ سب نے حملہ کیا۔ پھر وہ وقت آیا امام حسین کا سر زمین پہ جھکا اور نماز کا وقت تھا، آپ نے قبلہ درست فرمایا اور اپنے آپ کو اللہ کی رضا پہ راضی کرتے ہوئے سر کو جھکا لیا اور بتایا سر کبھی یزید کے سامنے نہیں جھکے گا، اگر جھکے گا تو معاویہ کی بارگاہ میں جھکے گا۔ آج لوگ کہتے ہیں 2 شہزادوں کی جنگ تھی، ایسے لوگوں کو کیا کہیں، اللہ ہی ہدایت عطا فرمائے۔ کہتے ہیں 2 شہزادوں کی جنگ تھی، یہ تو نعوذ باللہ جھوٹ پہ مبنی بات ہے۔ جب حضرت حر نے یہ کہا تھا امام حسین اتنا بڑا لشکر ہے واپس پلٹ جاؤ، کہا کہ تو جوان کو موت سے ڈرا رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نیت خیر کی ہو، اسلام کا جھنڈا ہو اور حسین ڈر جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں آگے بڑھوں گا، اپنی جان قربان کروں گا، نانے کے دین کو قائم کروں گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، وہ حضرت امام علی وقار جو آگے بڑھے، اپنے سر پہ مامے کا نانا، اپنے سر پہ ماما شریف نانے کا باندھ کر، اپنے ہاتھ میں بابا کی تلوار لے کر جب آگے بڑھے تو یزیدی اس وقت کانپ گئے کہ یہ کون آ گیا ہے۔ اور پھر اس انداز سے کسی نے کیا خوب کہا، یہ کون ذی وقار ہے، یہ کون شاہ سوار ہے، لباس ہے پھٹا ہوا، غبار سے اٹا ہوا، ہزاروں زخم جسم پہ لگے ہوئے، اور پھر بھی ہزاروں یزیدیوں کے سامنے ڈٹا ہوا۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جو نبی کا نور العین ہے، یہ بالیقین حسین ہے، یہ بالیقین حسین ہے۔ کون عالم وقار؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے کربلا کے میدان کے اندر یہ واضح پیغام دیا، صبر کا پیغام دیا، اور یہ پیغام دیا کہ تلواریں سر پہ بھی ہوں، اس وقت بھی اگر سر جھکے تو مالک کی بارگاہ میں جھکے۔ کہاں پہ جھکے؟ مالک کی۔ تو آج یہ پیغام لے کر جائیں نا، ہم دعوت تو بڑے کرتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی، اور اللہ کی عزت کی قسم یزید کا مشن کچھ اور تھا، یزید کا مشن اور تھا، یزید بھی مٹ گیا، اس کا مشن بھی مٹ گیا، اس کا نام بھی مٹ گیا، اس کا نسب العین بھی مٹ گیا،
حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے، حسین کا نانا بھی زندہ ہے، حسین بھی زندہ ہے، حسین کا دین بھی زندہ ہے۔ اور آج بھی اگر کوئی نعرہ لگتا ہے تو میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد نبی کا لگتا ہے۔ مردہ باد۔ اور پھر یہ بات ذہن میں رکھنا، آج کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ امام حسین تو اقتدار کے لیے گئے تھے، کروڑوں اقتدار ان کی جوتی کی نوک پہ، وہ اقتدار لینے کے لیے نہیں، وہ نانے کے دین کو اقتدار دلوانے کے لیے گئے تھے۔ وہ اس لیے گئے تھے کہ نانے کے دین پہ اقتدار مل جائے، اس لیے تو کہا گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے معطل الحدود، حدود کو پامال کیا جائے، حرام کو حلال کیا جائے، حسین بیٹا رہے مسجد نبوی کے اندر نہیں، حسین آگے بڑھے گا، اپنے بچے بھی قربان کرے گا، اپنی جان بھی قربان کرے گا، اور نانے مصطفیٰ کے دین کو قائم کرے گا۔ تو زندہ وہی ہوتا ہے کہ جس کی شریعت زندہ ہو۔ حضرت امام زین العابدین، حضرت امام حسین کے لختے جگہ یہ تنہا کربلا میں کیا ہو گئے تھے؟ بچے تھے۔ کربلا کے میدان میں کون بچا تھا؟ حضرت امام زین العابدین۔ آپ نے پوری زندگی پانی نہیں پیا، ٹھنڈا پانی۔ کسی نے آپ سے پوچھا بتاؤ کس وجہ سے ٹھنڈا پانی نہیں پیتے؟ کہا جس نے علی اصغر کی پیاس کو دیکھا ہو وہ ٹھنڈا پانی کیسے پی سکتا ہے؟ پھر آپ زاروں قطار روتے تھے، اپنی ساری زندگی روتے رہے، آنکھوں سے آنسو گرتے رہے۔ کسی نے آپ سے پوچھا حضور اتنا رو رہے ہیں؟ کہا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک ہی شہزادہ حضرت یوسف علیہ السلام ان سے جدا ہوا تو اتنے روئے کہ آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی۔ لوگوں مجھ پہ ملامت نہ کرو، میں نے تو اپنے گھر کے 14 لاشوں کو اپنے سامنے دیکھا ہے، اور وہ بھی ان کے سر تن سے جدا دیکھے ہیں، اور وہ بھی جو ساری کائنات کے مالک ہیں بغیر کفن کے دیکھے ہیں۔ تو پھر میرا حال مجھ پہ چھوڑو، مجھ پہ ملامت نہ کرو، میں نے تو کربلا کے سارے شہیدوں کو اپنے سامنے دیکھا ہے۔ پھر جب حضرت امام حسین کا سر بلند کیا تو مورخ نے لکھا خدا کی عزت کی قسم حضرت امام حسین کا سر بلند تھا، زمانے کو بتا رہا تھا حسین کا سر قلم ہو کر بھی پھر بھی اونچا ہے، پھر بھی کیا ہے؟ یزید کا نام بھی اللہ نے عبرت بنا دیا، اور آج ہر مقام پر حسین حسین ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ حسین آج تک بلکہ قیامت تک ہوتا رہے گا، اس لیے کہ بندہ تو چلا جاتا ہے، اس کی یادیں باقی رہ جاتی ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور آپ کے رفقا نے جو ہمیں پیغام دیا وہ صبر کا پیغام دیا۔ آپ نے آخری خطبے کے اندر جو البدایہ و نہایہ کے اندر ابن کثیر نے نقل کیا ہے، فرمایا کہ حضرت امام حسین کھڑے ہوئے، کہا میری بہن مجھے پتا ہے کل میرے ساتھ کیا ہوگا، آخری وقت تھا، آخری لمحات تھے، فرمایا مجھے پتا ہے کل میرے ساتھ کیا ہوگا، لیکن میری بہن میں وہ حسین نہیں ہوں کہ میں مسجد نبوی میں نانے کی گود میں بیٹھوں، اللہ کا شکر ادا کروں، میدان کربلا میں اگر ریت پہ لیٹ جاؤں اللہ سے شکوہ شکایت کروں، میں وہ حسین نہیں ہوں، اگر مسجد نبوی کے اندر صحابہ میرے ہاتھوں کو چومیں اللہ کا شکر ادا کروں، آج کربلا کے میدان کے اندر اگر یزیدی میرا خون چوسنے آ جائے اللہ سے شکوہ شکایت کروں۔ فرمایا میں وہ حسین نہیں ہوں بلکہ میں حسین ہر حال میں صبر کرنے والا حسین۔ سیدہ زینب نے اور جتنی بھی پاک بیویاں تھیں، تاریخ کے کسی ایک شخص نے یہ بات نہیں لکھی، اتنے شہداء کے باوجود اپنے آپ کو خیمے سے باہر نکالا۔ کیا پیغام دیا؟ پردے کا پیغام دیا، جان چلے جائے پردہ نہ جائے۔ آج ہماری بہنیں معذرت کے ساتھ ناراضی ہو نا، دوپٹہ گلے میں ہوتا ہے، بال ننگے ہوتے ہیں، اور شادی کے ماحول پر کہتے ہیں خوشی ہے، اس سے آگے تو کوئی مرحلہ ہی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم پردہ عزت ہے،
پردہ کیا ہے؟ اگر پردہ عزت نہ ہوتا تو خانہ کعبہ کو کبھی نہ ڈھانپا جاتا. اگر پردہ عزت نہ ہوتا تو قرآن پاک کے اوپر کبھی بھی ہم غلاف نہ چڑھاتے. اگر پردہ عزت نہ ہوتا تو داتا علی جویری کی قبر پر کبھی بھی ہم چادر نہ ڈالتے. پتہ چلا پردہ عزت ہے، اور عزت جب دی جاتی ہے تو عزت کو قبول کرنا چاہیے. میرے آقا نے عزت عطا فرمائی ہے، تو لہٰذا آج یہ مشن بھی لے کر جائیں کہ انشاءاللہ پردے کا اہتمام کروائیں گے انشاءاللہ، کوشش کریں گے انشاءاللہ. اور یہ پیغام بھی لے کر جائیں کہ جان تو جا سکتی ہے لیکن انشاءاللہ نماز کو ترک نہیں کریں گے. غلامی رسول میں کس کس کو قبول ہے؟ ماشاءاللہ. غلامی رسول میں داڑھی کس کو قبول ہے؟ سبحان اللہ. علامہ صاحب، غلامی رسول میں داڑھی، موت ابھی تو کافی دن ہے نا، یعنی موت کا مرحلہ یہ کہ غلامی رسول میں موت قبول ہے، یہ ابھی سر پہ یہ بات نہیں آئی، کسی نے یہ نہیں کہا. لیکن ابھی وقتی طور پر غلامی رسول میں داڑھی کس کو قبول ہے؟ جو ارادہ کرتا ہے تو پھر یہاں سے اٹھے تو کہے نا غلامی رسول میں داڑھی قبول ہے. قبول ہے انشاءاللہ. غلامی رسول میں نماز بھی کس کس کو قبول ہے؟ کل اتنی ہی مسجد بھری ہونی چاہیے فجر کے وقت. ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ. اگر غلامی رسول کا نعرہ ہم لگاتے ہیں کہ موت قبول ہے تو اس سے ہلکا ہے کہ ہم داڑھی رکھ لیں، اس سے ہلکا ہے کہ ہم نماز پڑھ لیں. اور آج کا یزید تو داڑھی کو گھورتا ہے، آج کا یزید پلید داڑھی کا مذاق اڑاتا ہے. اور داڑھی رکھ کر امریکہ کو پیغام بھیجو، امریکہ ہم تمہاری چمک پہ تھوکتے ہیں، ہم آئے مدینہ کی چمک سے چمکنے والے ہیں. ہمیں تو کسی کا کلمہ نہیں پڑھا، کلمہ پڑھا ہے تو رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے. تو اس لیے آج ارادہ کر کے جائیں کہ انشاءاللہ اپنے من کو بھی بدلیں گے. ہمارے لیے اپنی کربلائیں بہت ساری ہیں، ہم اس پائے کا امتحان اگرچہ نہیں دے سکتے لیکن یہ تو امتحان گھر کا ہے نا. اپنے من سے شروع کر دیں، اپنے ناس سے شروع کر دیں، اپنے گھر سے شروع کر دیں، اپنے آپ کو بدل لیں، اپنے بادشاہ کو بدل دیں. اللہ کی عزت کی قسم کل جب حسین کے بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو پھر کہیں گے ہم نے بھی ایک کربلا کا امتحان پاس کر لیا. کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.